حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے، اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا۔ بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں۔ اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا قلعہ تھا، اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا۔ دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازر کہہ کے دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بھینس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے کدھر بھگا دے۔ یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی، ان دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سیر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائے، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا، تو ایک بابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے،
کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی، صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے رہیں گے تو خرابی کرے گا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں، آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی۔ تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے، جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی، مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی۔ تو ابوبکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں۔ بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی۔ فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ۔ پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق۔ فرمایا اچھا تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے، کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے، بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ۔ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے، تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی، تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا۔ اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے، میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، ہماری خواہشات ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں وہ۔ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی 60 لگ گئی سی، کوئی دعا کر دے، یا آپ کو وظیفہ پر ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، میں آ بھی گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے، وہ پردہ پھٹ گیا۔ مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے، وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی بلیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی، مسند امام احمد بن حنبل، فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا۔ چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا، تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو محنت کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا۔ منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے۔ آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا سارا کچھ۔ ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی،
پیر صاحب بھی یہ میری مرضی کے ہونے چاہیے. بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا. وہ بھی میری مرضی کا، ہر شے میری مرضی کی. بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے. اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں. پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں. ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے. میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا. میں نے 2-4 نہیں کہے، میں سینکڑوں اور ہزاروں کہے. میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا. اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خاوند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا. دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول. یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے. اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی. نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. ہیں ہم غریب لوگ. نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا. یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کل چھاٹ ہے ڈیزائن بڑے لوگ کا پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے. جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے. سستے میرج ہالوں کے اندر رش، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں. میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں. دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے. روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری جدوجہد، مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈھیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے. نہ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یارو کٹھے ہی نہ کر پائیں. نہ اتنے نہ. اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نپے تلے کام. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں. مسائل اخراجات کے، آمدن کے تھوڑے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں. اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، میں شکم سیری نہیں کرتا. ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں. یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے، ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے. اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا. اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی. میں آپ کو صحیح بتاتا، بچپن میں، جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نا سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں، پر وہ رچ بس گئی ہے. ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں.
لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں. ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے. واپس آئیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا. محدود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے, کوئی مطلب کی بات ملے گی. وہ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں, لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں, میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی غلطی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر, تمہارے اندر بڑی شدید ہے, مجھے بڑی ناپسند ہے, اور شدید قسم کی غلطی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے. یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں, اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں, میں کون منع کرنے والا؟ پر وہ عمر تھے نا, عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے. کہنے لگے تو میرا سنگی ہے, میرے لیے دعا کر, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں, دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا, بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا, کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا, ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا, تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا, اطلاع دے دیا, میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں, تیری ڈیوٹی پوری ہوگی, تو جا تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں, تو ناراض ہوگا, تو اٹھ جا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے, اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا, بے شک میں کو ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا, کہنے لگا پتہ کر لیتے. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا, تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا, تو غلام نہیں تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا, تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے, تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں, پر آ ہی جاتا ہوں, پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی, کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا میں کہیں رکیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید علیل تھے, طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا. گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے, نہیں کھاتے تھے. بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے, ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی, میں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا, مچھلی نہ ملی. اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی, تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی. تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے, کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے. کہتے چوتھے دن مچھلی مل گئی, میں 1.5 دینار کی مچھلی لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی, تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا, مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے. کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے, اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں, دے دیتے ہیں
لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی. ہنسے اور میں دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے, وہ مجھے بچانا چاہتا, اٹھا بار دیا جا کے. تو خادم اب حکم کا پابند تھا, وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا, وہ گیا اور جا کے دے آیا. فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں. دے آیا, وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا. میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا, آپ نے دے جو دی ہے. تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی, اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے. تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی, تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا, وہ یہی کھائیں گے, بیمار ہے. تو کہنے لگا جی بسم اللہ, مجھے کیا اعتراض ہے, 2 دینار مل رہے ہیں, 1.5 کی مچھلی, اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی, اب تو پک گئی. فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے, وہ مچھلی اس سے خریدی, اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی. تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی, اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں, آپ قبول فرمائیں. تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا, اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے. امام غزالی نے لکھا ہے, فرمانے لگے دے آ. تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا, دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا, کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے. تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا, پھر مجھے تھپکی دی. فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں, ٹائم ہی نہیں, وقت ہی نہیں, موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا. میں تجھے سچ بتاؤں, مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا. تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے, تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے. میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا, پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے. ہم لوگ الجھ گئے ہیں, بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے, بڑے قیدی ہیں, سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے. بڑے بڑے سونے نوجوان, میں ان پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے ان پہ ترس آتا ہے. جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں, ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو, یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے, یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا. میرے عزیز بات کو سمجھ لے, اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے, اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے. بڑا سمجھدار, دانشور, عقل مند آدمی, ذی روح بندہ, لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے, ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانی. وہ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا, بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے, اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں, شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے. تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب, اس سے تو نجات پا لے. یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ. ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی. خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں. سارا کچھ خواہشات کے ساتھ. سیاسی شادی ہیں, وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا, اتنا کچھ جائے گا, خواہشات کے ساتھ. رشتہ داری خواہشات, غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں, خواہش نہیں پوری کر سکتا, امیر سے. ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی. آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے. میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے, اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی صبح سے شام تک, نفسانیت ہی نفسانیت. حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا, اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے, لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے. اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا, ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے, انوکھا ہے, شاندار ہے, وزادار ہے, کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے, لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا, رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں, کس طرح, کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا, نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا, نہ میرا مال لوٹا, نہ میری عزت پر آگ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے, خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا, خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی, اب تو نے مجھے تکلیف دے دی, اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں, اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا. لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں, اب تو چھٹی کر سکتا ہے, جا سکتا ہے, دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی. مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا, لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا. وہ غلام بن گیا, کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے, دین کتنا اعلیٰ ہے, دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے, اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین. آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں. گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا. حضرت علی کے خلوص سے, للہیت سے, اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا, اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا. میرے بھائی, خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا, خلوص والا, وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے. اس میں بڑی, دیکھیں نا, اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی, معیار دیکھا جاتا ہے. مقدار نہیں دیکھی جاتی, معیار دیکھا جاتا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے ہیں میرا 4واں حج تھا, نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی, 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی, ارادہ میرا مضبوط تھا, معاملات سارے طے ہو گئے تھے, بس میں جانے کے قریب تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا, اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں, صوفی ہوں, درویش ہوں, مولوی ہوں, اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے, تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے, یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا. میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا, وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا. کہتے جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا, پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی, پھر اندر سے بلندی ہونے لگی, پھر آوازیں آئیں, اور پھر میں نے اعلان کیا. میں نے کہا خو یہ کیا ہوا, سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے, اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا, اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا, پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے, لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے ہیں بس اسی وقت پہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا, حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے. حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا, ماشاءاللہ کیا بات ہے, پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا. لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا, شاباش تو نہیں نہ دینی, کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا اماں مجھے معاف کر دے,
ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا، قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے، ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا، اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر۔ اس کی دلیل مسند امام احمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے، حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ حضور چھوڑنے آئے، ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا معاذ ایک بات آخری سن لے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے۔ حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، چھلانگ لگا کے قدموں میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی، مہربانی کرے، جنہ دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، اے سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام وچھوڑا۔ حضور نہیں جانا، یہیں رہنے دے۔ تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا، فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا، میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو، متقی۔ حضرت اویس کرنی سے حضور کو خوشبو آتی، یہاں امتی بات نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، بلکہ تاریخیں دیتا ہے، کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا، اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا، اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی، پہلے نہیں بولوں گا۔ او بھائی آج آغاز کر ابھی سے۔ زندگی میں گمان، سوچ، اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں، کبھی بھی اپنے آپ کو الجھاؤ کا شکار نہ ہونے دیں۔ جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے، اپنے اندر سے۔ جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے، اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مطمئن زندگیاں فراہم کی،
इत्मीनान बख्श रवैये हुजूर ने दिए। आप गौर फरमाएंगे कि गरीब तरीन सहाबा भी जब कोई उनसे पूछता था कैफियत क्या है तो वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें नबी करीम का गुलाम बना दिया है। अब हम खुद अपने आप को इतना नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कर लेते हैं सोच सोच के कि फलाना बड़ा हो गया है, मैं छोटा रह गया हूँ, फला आदमी आगे निकल गया है, मैं पीछे रह गया हूँ। ये चीज़ इंसान को कमज़ोर करती है। इंसान अगर ये तसव्वुर कर ले कि जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है, उसे सुकून नसीब होता है, फिर नफ्सियाती मसाइल ख़त्म होते हैं। बड़े बड़े समझदार लोगों को काला जादू हो जाता है, और बड़े बड़े अक्लमंद लोग होते हैं जिनकी भाभी उन्हें नज़र लगा देती है। बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं कि जिनकी दुकान के आगे कोई तावीज़ फेंक जाता है। बड़े समझदार लोग हैं लेकिन वो छोटी छोटी बातों से इतने कमज़ोर हो गए कि सांप से डरते डरते रस्सियों से भी डरना शुरू कर दिए। रस्सियों से, वो जी मैं सुबह कल चल रहा था तो मेरे पीछे कोई चल रहा था तो मैंने कहा साया होगा आपका, कोई साथ चलता है। एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, इसे याद कर लें, बड़ा नफ़ा देगी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सारी दुनिया मिल के भी तेरा नुकसान करना चाहे तो जब तक रब की मशीयत ना हो तेरा नुकसान हो नहीं सकता। ख़त्म हो गई बात, बाहर आ जाए इस चीज़ से। और फरमाया सारे ज़माने के लोग मिलकर तेरा नफ़ा करना चाहें तो जब तक अल्लाह ना चाहे वो तेरा कोई नफ़ा कर नहीं सकते। नुकसान भी अल्लाह की मशीयत पे है, नफ़ा भी अल्लाह की रज़ा पे है। तो फिर आप बिना वजह लोगों को देखकर टेंशन क्यों लेते हैं? परेशानी काहे की है? आजमाइश किस बात की है? अपने आप को सुकून दें, अपने आप को मुतमईन करें, कहें रब बड़ा ही मेहरबान है, उसने जहां अच्छा समझा है वहां उसने मुझे रखा है। अपने ज़हन को इत्मीनान दें, सुकून दें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम की पूरी हयात मुबारका में आपको शिकवा नहीं मिलेगा कहीं भी। हुजूर यतीम पैदा हुए, कितनी दफ़ा आपको किताबों में मिलता है कि हुजूर रोए हों कि मेरा बाप होता तो ऐसे होता, मेरी अम्मा होती तो ऐसे होती। हम रोज़ नहीं रोते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी सारी आजमाइशों में गुजारी। कहीं आपको महसूस होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास बैठे और फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने दुख सुनाऊं? हमें तो मसला बन गया है। हम लोगों ने अपने आप को गैर मुतमईन बना लिया है। हम उन सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो हमारे मालिक ने मुनासिब नहीं समझी हमें देनी। हमें अपने आप को मुतमईन करना चाहिए, सुकून में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुकून दें, इत्मीनान दें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जिसको चाहता है वहाँ उसे बिठा दिया करता है। फिर हम लोगों का मनसब छीनना चाहते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, नुकसान होता है। फितरी तौर पर जो सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं उनको भी जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है उन सब चीज़ों को जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें दी होती हैं। तो बात को याद रखें, ज़िंदगी में आप मुतमईन हो जाएं कि रब करीम ने जो दिया है वो कमाल ही दिया है, कमाल ही। हुजूर की एक ज़ौजा मोहतरमा थी तो उनके हाथ ज़रा लंबे थे, मोमिनों की माँ। बाज़ ख़वातीन ने उनसे कहा कि लंबे हाथों वाली, हम बना लेते हैं ना ये भी बात कि उसका नाक मोटा है तो इसकी आंखें छोटी हैं, तो उसके कान बड़े हैं तो इसके हाथ कैसे हैं। तो कहा लंबे हाथों वाली, तो परेशान हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, क्या हुआ? कि या रसूलल्लाह मुझे लंबे हाथों वाली कहते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे ये परेशान होने वाली बात है कि खुश होने वाली बात? या रसूलल्लाह क्या मतलब? फरमाया तू कह कि रब ने लंबे हाथ इसलिए दिए हैं ताकि मैं सखावत ज़्यादा कर सकूं। मैं सखावत ज़्यादा, ये जो मेरा चेहरा है ना, ये जो आपका चेहरा है, ये आपकी चाहत है कि अल्लाह की? फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, अल्लाह फरमाते जैसे मैंने चाहा है वैसे तुझे बनाया है।
تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے، تو اللہ کی چاہت سے محبت کر۔ تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا، اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے، اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں۔ نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، لوگوں کا دماغ اس پہ بھی شک کر لیتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، ذہن انسانی اس پر بھی شک۔ نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں۔ سمجھنی ہے بات آپ نے؟ حضور میں شک کوئی نہیں، پر ابو جہل نے شک کیا۔ نبی پاک میں شک کوئی نہیں، پر ابو لہب نے شک کیا۔ حضور میں شک کوئی نہیں، پر عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، بیسیوں دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لے، دماغ میں شک تھا، حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آگے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے، پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے، تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے، کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے دی۔ گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت۔ خالی نام بھی نہیں لیا، کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا
زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا. جب چلنا تھا نا، اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا تھا. لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا. جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا. حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت دعوت الاشجار ساجدہ. تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے. سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا، یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے. لا ریب فی، شک قرآن پاک میں. لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو، اس کا علاج ہے کوئی؟ ادھر ہی شک بیٹھ جائے. کوئی سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو. دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں. فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لی. وضو کر لی وہ، انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے. تو بھائی شک. ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا. پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا. جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں. جتنی دفعہ آئے ہم کیوں میدان چھوڑ. آگے کہنے لگا دی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا. چاند 2 حصوں میں بٹا. کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب. یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا. جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا. یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے. پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا. شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے. سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ 0 ہے. وہ ایک ناکام شخص ہے. اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی. ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے. جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے. یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا. اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل. یاد رکھیں یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے.
کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فی، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والی۔ عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل آئیں۔ عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ میرے بھائی، شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں؟ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں؟ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہو گے؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھئی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریق، حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا، جوانی میں دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا، تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں میں نے فطور دیکھا تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے باہر آ، عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت۔ فرماتے ہیں عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام، تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان، میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا، تو وہ آ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا، شیخ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے سے چند لوگ،
اور ان کو اس سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ رسول ہے، شاہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں، وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بہر۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فی، قرآن میں شک، البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں۔ شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ اور انسان جب تک شکوک، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بس سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بیوی کو اپنے خامند کے کردار پہ شک ہو وہ بیوی کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خامند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ۔ شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے، شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی۔ اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی، شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی ہے 80 کوڑے۔ پتہ ہے آپ کو؟ جس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا، دلیل ہی کوئی نہیں، ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک ہے، جی انہوں نے ایسے کیا ہے، فرمایا اسے کوڑے مارو۔ شک کی بنیاد پر بہتان ترادی کرتا ہے، کوڑے کی سزا رکھی، 80 کوڑے مارو اس ظالم۔ یہ شک کر رہا ہے اس کو جب اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ یہاں بڑے بندے ہیں بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا ہوگا، میں نے ایسا دیکھا تھا، ہوگا، کیا تھا، ممکن ہے۔ تو یہ شکوک ہے۔ اس شکوک، یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے۔ یاد رکھیں، بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کی شان عطا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالیں، یہ روحانی بیماری ہے شک، اس سے باہر آ رہے۔ یہ ظلم ہے، اولیاء پہ بھی شک، صوفیاء پہ بھی شک، علماء پہ بھی شک، ہر بندے پہ شک، کوئی صحیح نہیں، سارے غلط، میں اکیلا صحیح۔ اس شک سے باہر آ جائیں، یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا، بے سکون کرے گا، بے قرار کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے وقار کرے گا، آدمی کو رسوا کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں تو آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے، حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے، طریقہ ہے بات کرنے کا۔ حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی، فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے، حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا۔ کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار، کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا۔ تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جو غیرت، جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
عرض کرنے لگا، یا